بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یہ موقع فراہم کرنے کا. آج کا جو موضوع ہے یہ قدر مختلف ہے. جو تصوف سے جن باتوں کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تو یہ عصر حاضر کے مطابق چیزوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سمجھ پیدا کریں تصوف کے بارے میں، اور جو اس کے بارے میں جتنی شک و شکوک ہیں اس کے بارے میں. کچھ لوگ اس کو متصادم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ڈفرینٹ آراء رکھتے ہیں. تو حاضرین کے سامنے مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو پریزنٹ کیا جائے، اور جو اس سے جو استفادہ لینا چاہے وہ اس کے مطابق. زمانے کے حساب سے شعور بھی بدلتا رہتا ہے، اصلاحات بھی بدلتی رہتی ہیں، اور کیونکہ اصلاح جو انسان کی زندگی ہے یہ ڈائنامک ہے، وقت کے ساتھ بدلنے والی. یہ جمود کا شکار نہیں ہے، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو ویسے ہی رہنے دیا جائے جیسے تھیں، لیکن اس سے تھوڑا سا جو فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ زندگی کے حساب سے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. تو ایک عمومی سا خاکہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا تاکہ اسے ایک اور انداز میں بھی دیکھا جا سکے. زندگی کو 4 ادوار میں اپنی سہولت کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک جو مرحلہ ہے وہ آنے کا ہے جسے پیدائش کہا جا سکتا ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ وفات کا ہے جسے جانا کہا جا سکتا ہے. اس دوران میں ہم 2 مرحلوں سے بیک وقت گزرتے ہیں. ایک جینا ہوتا ہے اور دوسرا رہنا ہوتا ہے. جینا ہم نے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور اس کردار کے لیے جو ہم سے وابستہ ہیں، جو ہم نے نبھانے ہیں بحیثیت انسان. مختلف کردار بیک وقت نبھانے کے لیے ہمیں جینا ہوتا ہے. تو جینے کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور جو رہنے کے تقاضے ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں. تو ہم نے جینا ہے، رہنا ہے، اور آنا اور جانا ہے. یہ دونوں چیزیں نہ آنا اختیار میں ہے نہ جانا اختیار میں. تو کچھ حد تک ہمیں اختیار حاصل ہے اپنے معاملات میں، اور جینا کسے کہتے ہیں اور رہنا کسے کہتے ہیں. نوید ظفر صاحب، ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو ذرا روکوں گا. یہ ہمارے درمیان خالد زاہد صاحب، یہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک ہیں ماشاءاللہ. میں انہی کو آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کیونکہ پورا سن آ گئے ہیں، اس لیے پورا وہ مضمون اور مقالہ سنیں گے تو آخر میں صدارتی خطبے میں کور کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. نوید ظفر صاحب جاری رکھیں. جی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ زندگی کے 4 مراحل ہیں. ایک ہے جینا، ایک ہے رہنا، اور آنا اور جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس طریقے سے. تو جینے اور رہنے کے کچھ ہیں، دونوں کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں، اور اگر آج کل کی ماڈرن اصطلاح کرے تو دونوں کے پروٹوکول ڈفرینٹ ہیں. جینے کے لیے ہمیں اور طرح کی تقاضے ہیں، اور رہنے کے لیے اور طرح کے تقاضے ہیں. تو ان سے ہماری زندگی عبارت ہے، اور انہی کو ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے استعمال کرنا ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں پہلے انسان کو بھی سمجھنا چاہیے ایک اور انداز سے. یہ جو سمجھنے کا انداز ہے، جب میڈیکل ڈاکٹر انسان کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے حساب سے سمجھتا ہے. جو کوئی سوشیولوجی کا بندہ دیکھتا ہے تو وہ انسان کو اور طرح سے دیکھتا ہے. ریلیجن کے حوالے سے ہم انسان کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. تو آج کل کے دور سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو ہم اسے 3 حصوں میں اپنی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے اسے سمجھ سکتے ہیں. ایک بندے کی سوچ ہے، اور سوچ کی جو انتہا ہے اسے ہم فلسفی کہتے ہیں. تو سوچ سے بات شروع ہوتی ہے اور فلسفی تک اور فلاسفر تک بات شروع کی جاتی ہے. دوسری جو ڈویژن انسان کی جا سکتی ہے وہ اس کی ذہنی
استطاعت کی بات کی جا سکتی ہے. انگریزی میں اسے سائیکالوجی کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کس طرح کام کرتا ہے, کوگنیٹو فنکشن کیسے کام کرتے ہیں, افیکٹو ڈومین کیسے کام کرتی ہے, اور ہماری یادداشت کیسے کام کرتی ہے, جذبات کیسے متاثر کرتے ہیں ہماری کوگنیٹو ایبلٹیز کو. تو بہت سارے معاملات ہیں جو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. اس کے بعد جو تیسرا ہمارا انسانوں کا جو معاملہ ہے وہ فزیولوجی ہے کہ ہمارا جسم کیسے کام کرتا ہے, دماغ اور جسم کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے, سوچ اور دماغ میں کیا ریلیشن ہے. تو جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں یا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں, سوچ بھی گرو بھی کرے, ڈیولپ بھی کرے. انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی بھی بڑھے اور کوانٹٹی بھی بڑھے سوچ کی. اسی طریقے سے جو دماغ ہے اس کی بھی کوانٹٹی بھی بڑھے کام کرنے کی, اور اس پہ کام کرنے کی کوالٹی بھی بڑھے, معیار بھی بڑھے اور مقدار بھی بڑھے. جو مقدار ہے اسے گروتھ کہتے ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم معیار کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے مسل ہیں ان کی استطاعت کیسے بڑھے اور وہ ان کا کام کرنے کا معیار کیسے بڑھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے آج کے موضوع پہ جانے کے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں سے کام کرنے کے لیے ایک سوچ عطا کی ہوئی ہے, جذبات عطا کیے ہوئے ہیں, اور ہمیں عقل عطا کی ہوئی ہے اور جسم عطا کیا ہوا. تو یہ تینوں چیزوں کا ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ کی چیزیں ہیں, آپ کا جسم ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کی عقل ہے, آپ کے جذبات ہیں. اس میں ابھی تک آپ کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عطا کی گئی. جسم عطا کیا گیا, سوچ عطا کی گئی ہے, عقل عطا کی ہے, جذبات عطا کی. تو دنیا میں زندگی میں ہمیں بہت ساری صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ میں لفظ ہم استعمال کروں, ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے کام کیسے دیں صورتحال کے مطابق. تو جب یہ آپ کو اختیار ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنے تابع کر لیتے ہیں, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں مدد کرتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں کا ہمارے اوپر قبضہ اور غلبہ ہوتا ہے. تو جب ہمارے اوپر جسم غلبہ رکھتا ہے تو ہم سست اور کاہل ہو جاتے ہیں. جب ہمارے اوپر عقل کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں. جب جذبات کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ہم وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. جب سوچ کا ہو جاتا ہے تو ہم متفکر ہو جاتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جن کے اپنے اپنے رول ہیں, اپنے اپنے کردار ہیں, یہ ہمیں عطا کیے تھے اور انہی کا ہم نے حساب دینا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں, تینوں چیزیں ہمارے قابو میں نہیں آتی, اور یہ آپس میں گینگ اپ کر لیتی ہیں, آپس میں مل لیتی ہیں, اور ہمارا وہ حال کرتی ہیں جس کا آج کل ہر بندہ شکار نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کو کرنے کے لیے, اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے چار ایسی چیزیں ہیں جس کو ہر شخص کو میٹ کرنا ضروری ہے. اور اسی سے ہی ہمیں علم ہوگا کہ ہم آج کی طرف موضوع کی طرف آئیں گے. تو چار شرائط ہیں جو کہ اگر پوری کی جائیں تو یہ سبیل پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اختیار میں آ جائیں. تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فیول ہے, ہمارا جو رزق ہے وہ حلال ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اگر شرط نہیں ہوگی تو یہ تینوں چیزیں ہمارے اختیار سے باہر نکل جائیں. سیکنڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی پہ ظلم نہ کیا. یہاں ظلم کو سمجھنا بڑا اچھا ہے کہ ظلم وہ ہے کسی حق اور حقدار کے درمیان ہم نے حائل نہیں ہونا.
تو ظلم جو ہے وہ ہم اپنے نفس پہ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کرتے ہیں، انہیں رزق حلال کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نہیں کھلاتے تو ان کا ہم حق مار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے تو وہ ساری عمر تربیت نہ ہونے کے باعث وہ سفر کرتے ہیں تو ہم ان پہ ظلم کر دیتے ہیں۔ تو ظلم کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے، تو صحبت اچھی ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، ظلم نہ کیا ہو اور عاجزی ہو۔ یہ 4 پری ریکوزٹس ہیں۔ اگر ہم ان 3 چیزوں پہ اپنا تسلط رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے زیر تابع رکھنا چاہتے ہیں، یہ کرنے کے باوجود یہ تینوں چیزیں ہمارے اختیار میں، قابو میں نہیں آتی، اس کے لیے جو نظام مرتب ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے عبادت کرنی۔ تو جسم کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے نیند میں، بھوک میں اور ان ساری چیزوں کو آپ نے زیر تابع رکھنا ہے تاکہ جسم آپ کے اختیار میں رہے۔ اسی طرح عقل کا بھی جہاں پہ بات ایمان کی آتی ہے تو عقل کا کوئی رول باقی نہیں رہتا، ان معاملات میں عقل کا نہیں رہتا۔ اسی طرح جذبات پہ کنٹرول رکھنے کے لیے اسے چینلائز کر دیا کہ اگر آپ کے جذبات بڑھتے ہوں تو اسے ہمدردی میں کنورٹ کر، اسے جذبات میں کنورٹ کرنا، عقل کو آپ نے جستجو میں کنورٹ کرنا۔ تو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر اختیار رکھ سکتے ہیں، ہمارا اختیار برقرار ہو سکتا ہے اپنی جسم پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے جذبات پہ اور اپنی عقل پہ۔ تو عبادات کا جو رول ہے وہ یہ والا رول ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو بات کی اس میں آپ کا ذکر نہیں ہوا، آپ کے جسم کا ذکر ہوا، آپ کی عقل کا ذکر ہوا، آپ کے جذبات کا، آپ کی سوچ کا ذکر ہوا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم 4 پری ریکوزٹس جو کہ آپ پورا کریں گے اور وہ چیزیں جو کہ آپ نے پری ریکوزٹ میٹ کیے اور عبادات کی تو وہ چانس پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ان 4 چیزوں پہ کنٹرول اور اختیار حاصل کریں۔ تو جب اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک سگنل آن ہو جاتا ہے وائی فائی کی طرح، جو کہ ہدایت کا سگنل ہوتا ہے، ہدایت آپ کو نصیب ہو جاتی ہے اور ضمیر آپ کا زندہ ہو جاتا ہے، جسے قلب جو ہے وہ آپ کا بیدار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو عبادات کا ذکر کیا وہ تو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو معاملات تصوف کے ہیں اس کو ایسے سمجھا جائے کہ آپ اس سگنل کے ساتھ 24 گھنٹے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں ہدایت کے ساتھ، کہ آپ کو ہر لمحہ 24/7 جو ہے وہ آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں جس کی ہمیں کوشش اور درکار ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ابھی ایک بنیادی یا ایک شخصی معاملہ ہے، جو جیسے میں نے کہا کہ زندگی میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ جینے کا ہے۔ تو جینے کا تعلق جو ہے وہ ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اجتماعی بات نہیں ہے، وہ انڈیویجول معاملہ ہے۔ اور رہنا آپ نے وہ ہے جہاں پہ آپ کو پروٹوکول یوز ہوتے ہیں۔ تو عبادات کے لیے تو پروٹوکول آپ کو یوز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اگزامپل لیں آج کی نالوجی کی، آج کل کے زمانے کی، تو ابھی جو سگنل کا جو سارا معاملہ ہے، جو موبائل کا معاملہ ہے، ہمیں ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور تصوف کیسے کام کرتا ہے، اور دونوں میں کیا ہم کوئی انالوجی ڈرا کر سکتے ہیں، کیا دونوں کے درمیان میں ہم کوئی ربط ڈرا کر کے کوئی اپنی جو ویژولائزیشن ہے، اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ کہ جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں یہ کوئی ایجاد بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو۔ تو یہ جو اصطلاحات آتی رہتی ہیں نئی نئی، وہ ہمارے نالج کو وسعت دیتی ہیں کہ آپ فینومینا کو، وہ پورے جو اس کے بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی آپ علم حاصل کریں،
اور آپ نے جو آپ کے خیالات ہیں اس کو نئے زمانے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ کرتے رہے. تو ابھی اگر ہم موبائل فون کو دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے جو کہ ہارڈ ویئر ہے جس کو ڈیوائس کہتے ہیں. دوسری اس کے ساتھ جو چیز منسلک ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے جس کو ایپلیکیشن کہتے ہیں. اچھا, موبائل فون جتنا مرضی اچھا ہو, بہتر ہو, وہ اسے کنفیگر کرنا پڑتا ہے, اسے اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے جو کہ بنانے والے نے اس کے ساتھ جو انسٹرکشن بھیجی ہیں کہ اس کو ایسے سیٹ کرنا ہے. اگر وہ سیٹ ویسے نہیں ہوگا تو وہ فون کام نہیں کرے. تو اس کے بعد جو رول ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موبائل فون کبھی ٹی وی بن جاتا ہے, کبھی یوٹیوب بن جاتا ہے, کبھی کتاب بن جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر ہے جس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی, لیکن وہی کبھی کتاب بن گیا ہے, کبھی وہ کیمرہ بن گیا ہے, کبھی کوئی چیز بن گئی ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہو اور اگر آپ کا کنیکشن ٹھیک چل رہا ہو تو ایک ہی چیز بہت کچھ بن سکتی. تو اس مثال کے جو اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو بندہ جو ہے وہ ڈیوائس ہے, اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اسلام. تو جس نے اللہ بندے کو پیدا کیا, آپریٹنگ سسٹم ہمیشہ وہی اینٹی, وہی ذات دیتی ہے جو کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو انسان مسلمان اس پہ عمل کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ اگر وہ آپریٹنگ سسٹم یوز نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے تو آپ کی باڈی کبھی وہ کام کر نہیں سکتی. اور جب آپ وہ کام کر نہیں سکیں گے تو یا آپ اپنی جان پہ ظلم کر دیں گے یا کسی اور پہ ظلم کر دیں. اور یقیناً اللہ تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپریٹنگ اس کو آپ ڈیزائن ہوئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کی کوشش کر, کیپٹلزم ہے یا سوشلزم, آپ کو تو ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہ بھی کافی نہیں, اس کے بعد آپ کے پاس سگنل بھی آنا چاہیے اور آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ چارج بھی ہونی چاہیے. تو آپ میں جوش اور موٹیویشن ہونی چاہیے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے. آپ کو سگنل بڑے کلیئر موصول ہونے چاہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں سب کہ سگنل آنے بند ہو جاتے ہیں جس وقت ہم نو گو ایریا میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ہدایت ختم ہو جاتی ہے ملنی, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ختم ہوتی ہے, بلکہ ہم ایک نو گو ایریا میں چلے جاتے ہیں. اور اگر وہاں سے اگر آپ نے واپس کرنا ہے تو توبہ کر کے آپ واپس ری سیٹ چیزوں کو کر لیتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. تو ابھی اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں تو ایک چیز ہے جو کہ مکینیکل سائیڈ ہے, ایکسٹرنل سائیڈ ہے, مٹیریل